بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ القرآن کی آج کی مجلس کی ابتدا سورہ سبا 22واں پارہ کے پاؤں سے ہوتی ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ سبا 34ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 58ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ مکی سورہ مبارکہ ہے، یعنی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت میں ایک اہم قصہ اہل سبا کا بیان ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ سبا رکھ دیا گیا ہے۔ سورہ سبا ان 5 صورتوں میں سے ایک ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا اللہ عز و جل کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے۔ وہ اللہ جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، کائنات کے لیے مستحکم نظام قائم کیا، نظام عالم کی تدبیر کی، اسے ہر چیز کی خبر ہے اور اس کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں۔ اس کے بعد مشرکین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ حساب و جزا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے رب کی قسم کھا کر کہیں کہ قیامت آ کر رہے گی، نیکوکاروں کو جزا اور بدکاروں کو سزا ضرور ملے گی۔ حضرت داؤد و حضرت سلیمان علیہ السلام اور اہل سبا پر اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما کر گویا شاکر اور کافر کا تقابل اور موازنہ کیا۔ اول ذکر دونوں اللہ کے نبی اور شاکر بندے، شکر گزار۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے حد اعجاز تک پہنچا ہوا صوتی جمال عطا فرمایا تھا۔ وہ جب اللہ پاک کی تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ہم نوا بن جاتے تھے۔ وہ جب زبور پڑھتے تو جانور ان کی قرات سنتے تھے، ان پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ اللہ پاک نے ان کے لیے لوہا کو نرم کر دیا تھا، وہ اسے جس طرف چاہتے موڑ لیتے اور جو کچھ چاہتے اس سے بنا لیتے۔ انہوں نے کارخانہ بنا رکھا تھا جس میں لوہے کی مضبوط زریں بنتی تھی۔ اسے دنیا کی پہلی اسٹیل مل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام پر خصوصی انعامات کیے تھے، یوں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی خوب نوازا تھا۔ انہیں اللہ پاک نے پرندوں کی بولی سکھائی تھی۔ ان کے لیے تانبا بہتے ہوئے چشمے کی شکل اختیار کر جاتا تھا، اس سے جو چاہتے بسہولت بنا لیتے تھے۔ جنات ان کے تابع تھے، ان سے آپ تعمیرات اور حمل و نقل کی مشکل ترین کام ان سے لیتے تھے۔ ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا۔ آج کل جیسے ہوائی جہاز ہوتے ہیں، یوں ہی آپ کا ہوائی تخت تھا جو 2 ماہ کی مسافت دن کے تھوڑے سے حصے میں طے کر لیتا تھا۔ اللہ پاک کی ان محیر العقول نعمتوں کے باوجود دونوں باپ بیٹا فخر و غرور کا شکار نہ ہوئے اور ذکر و شکر سے ایک لحظہ کے لیے بھی غافل نہ ہوئے، جبکہ عمومی صورت انسان کی یہ رہی ہے کہ اللہ پاک کے بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا قصہ جو سورہ سبا میں بیان ہوا ہے وہ اہل سبا کا ہے۔ پہلا قصہ اگر اہل شکر و ایمان کے لیے روشن مینار تھا، تو دوسرا قصہ اہل کفر و طغیان کے لیے تاریک جھلک ہے۔ اہل سبا کو رزق کی فراوانی دی گئی، صحت افزا آب و ہوا دی گئی، زرخیز زمین دی گئی، پھلدار باغات جیسی نعمتیں عطا کی گئیں۔ طویل مسافت تک 2 رویا باغات چلے جاتے تھے، نہ گرمی اور دھوپ ستاتی اور نہ ہی بھوک پریشان کرتی۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک ڈیم بھی تھا جسے سد معارب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا بلکہ ناشکری پر اتر آئے۔ پھر وہی ہوا جو ہر ناشکری قوم کے ساتھ ہوتا ہے، بند ٹوٹ کر عذاب کی صورت اختیار کر گیا اور اس کے پانی نے تباہی مچا دی۔ باغات اور بستیاں خس و خاشاک بن کر بہہ گئیں۔ جہاں پھل اور پھول ہوتے تھے وہاں جھاڑ جنکار کے سوا کچھ بھی نہ بچا اور اہل سبا کا ذکر صرف داستانوں میں رہ گیا۔
اس صورت میں مسلسل مشرکین کے عقائد و نظریات کی عقلی اور نقلی دلائل سے تردید اور توہین ہے۔ کبھی ان سے کہا گیا کہ بلاؤ ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، دیکھتے ہیں وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کبھی تلقین کے اسلوب میں ان سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا کہ بتاؤ تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے۔ کبھی یہ سوال کیا گیا کہ جنہیں تم اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک سمجھتے ہو ذرا انہیں سامنے تو لاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ ان کے اندر کون سی ایسی صفت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ عبادت کے مستحق بن گئے۔ آگے چل کر سورہ سبا میں کفار اور مشرکین کی سرکشی اور کفر کی بنیادی وجہ ثروت اور غنا کو بتایا گیا۔ کفر کی بنیادی وجہ ثروت اور غنا کو بتایا گیا۔ انہیں اس پر اتنا ناز تھا کہ ان کا خیال تھا کہ ہمارے جیسے اصحاب مال اور اولاد کو نہ دنیا میں عذاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں عذاب ہوگا۔ وہ کہتے تھے ہم اموال اور اولاد کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ وہ آخرت کے معاملے کو بھی دنیا پر قیاس کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا جیسے اللہ نے انہیں دنیا کی وسعت اور خوشحالی عطا فرمائی ہے یہی معاملہ ان کے ساتھ آخرت میں بھی کیا جائے گا۔ انہیں جواب دیا گیا فرما دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ ثروت و غنا پر فخر و غرور ہی انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزاء اور تحقیر پر آمادہ کرتا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور دیوانہ کہنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا آپ ان سے فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے مستعد ہو جاؤ، پھر غور و فکر کرو، تم یقیناً اس نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہارے ساتھی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔ آخری آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ آخرت میں ایمان قبول کرنا چاہیں گے لیکن ان کی چاہت اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، چنانچہ وہ ایمان سے محروم ہی رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے، ترتیب کے اعتبار سے 35ویں سورہ مبارکہ اور نزول کے اعتبار سے 43ویں سورہ مبارکہ۔ یہ بھی مکی صورت ہے، 45 آیات اور 5 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ پہلی ہی آیت میں لفظ فاطر آیا ہے جس کا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا۔ پس اللہ پاک کی اسی صفت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ فاطر رکھا گیا ہے۔ الحمدللہ سے شروع ہونے والی صورتوں میں سے یہ دوسری سورہ مبارکہ ہے، کل 5 صورتیں ہیں ایسی۔ اس صورت میں توحید باری تعالیٰ کی دعوت دی گئی ہے، اللہ پاک کے وجود پر دلائل قائم کیے گئے ہیں، شرک کی بنیادوں کا انہدام کیا گیا ہے اور دین حق پر قائم رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اس خالق اور مبدأ ہستی کا ذکر خیر ہے جس نے عالم کون و مکان کو، انسانوں، فرشتوں اور جنات کو پیدا کیا۔ انسانی نظروں کو ان تکوینی آیات کی طرف متوجہ کیا گیا جو اس کتاب جہاں کے ہر ورق پر پھیلی ہوئی ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی پر ایسے حسی اور بدیہی دلائل ذکر کیے ہیں جو ہر شہری اور دیہاتی کی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ بتایا گیا ہے وہ اللہ بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، شب و روز کو یکے بعد دیگرے لاتا ہے، جو انسان کو تخلیق کے مختلف مراحل سے گزارتا ہے، وہ مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ صورت ایمان اور ہدایت، کفر اور ضلالت کے درمیان بھی حسی مثالوں کے ذریعے فرق کرتی ہے۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ جیسے بینا اور نابینا، زندہ اور مردہ، ظلمت اور نور، دھوپ اور چھاؤں یہ برابر نہیں ہو سکتے، یوں ہی مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد دوبارہ وحدانیت اور قدرت کے دلائل سے یہ صورت بحث کرتی ہے۔ رنگا رنگ اور متنوع پھولوں، سفید، سرخ اور سیاہ پہاڑوں، مختلف رنگوں، زبانوں اور مزاجوں والے انسانوں اور ہزاروں قسم کے پرندوں، مچھلیوں، حشرات اور چوپاؤں میں اس کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کر صرف انہی کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے جو علم رکھتے ہیں۔
جو گہرائی میں جا کر سوچ سکتے ہیں اور جو حقائق پر پڑے ہوئے پردے اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ جس کے دل میں جتنی معرفت ہوگی اتنی ہی خشیت اور عظمت ہوگی۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سارے انسانوں سے زیادہ خشیت تھی۔ آقا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ دل میں اللہ کی خشیت اور خوف رکھنے والا ہوں۔ اہل علم کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں علماء سے مراد صرف دین اور شریعت کے علماء نہیں بلکہ کائناتی علم رکھنے والے علماء بھی شامل ہیں، یعنی طب، فلکیات، نباتات، فضا اور ارضیات کا علم رکھنے والے بھی اس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جب صحیح نہج پر کائنات کے اسرار پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ نظر انہیں اللہ پاک کی وحدانیت اور قدرت کے اعتراف پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہی اعتراف آخر میں اللہ پاک کی خشیت اور عظمت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ پھر صورت کا رخ کتاب منظور دکھائی دینے والی کتاب کائنات سے کتاب مستور یعنی لکھی ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان کی تعریف کے بعد عمومی طور پر امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیت و سلام کی فضیلت بیان فرمائی ہے، جس پر اللہ پاک نے یہ کتاب نازل فرمائی۔ لیکن نزول قرآن کے بعد یہ امت 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ وہ گناہ گار مسلمان ہیں جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہیں، ظالم ان کو کہتے ہیں، مقتصد میانہ رو جن کی حسنات اور سیئات برابر ہیں، سابق یعنی وہ سچے مومن جو طاعت اور عبادت میں دوسروں سے سبقت لے گئے۔ لیکن ان تینوں کا آخری اور دائمی ٹھکانہ بہرحال جنت ہی ہے، کیونکہ براہ راست جنت میں جائیں گے کچھ اور کوئی اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتنے کے بعد جائیں گے۔ سورت کے اختتام پر اللہ پاک کے حلم اور بردباری کا ذکر ہے کہ وہ گناہوں پر نقد فوری سزا نہیں دیتا۔ اگر ایسا ہوتا تو زمین پر انسان کوئی حیوان اور چرند پرند بھی زندہ نہ رہ سکتا۔ اس نے جزا سزا کے لیے ایک وقت معین کر رکھا ہے، وہ وقت جب آ جائے گا تو پھر کامل نظام عدل حرکت میں آ جائے گا۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہے، سورہ فاطر کے بعد ترتیب کے اعتبار سے 36ویں اور نزول کے اعتبار سے 41ویں سورہ مبارکہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی حضور کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، 83 آیات اور 5 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس سورہ مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین کہہ کر مخاطب فرمایا ہے، جیسے طٰہٰ کہہ کر۔ یہ دونوں اسماء گرامی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ یاسین کہا جاتا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی اس سورت کو جان کنی کی آسانی کے لیے تو پڑھتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے والے کم ہیں، جبکہ اصل فضیلت اور ثواب اور اللہ کا قرب اس کے مشمولات پر عمل کرنے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر قرآن کی قسم کھائی ہے۔ پھر ان کفار قریش کا تذکرہ ہے جو کفر و ضلال میں بہت آگے نکل گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اللہ پاک کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اس کے بعد اس بستی والوں کا ذکر ہے جنہوں نے یکے بعد دیگرے 3 انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا، اور جب انہی میں سے ایک حق پرست ناصح انہیں سمجھانے لگا تو انہوں نے اسے بھی شہید کر دیا۔ اس نصیحت کرنے والے کی گفتگو کا کچھ حصہ پارہ 23 کی ابتدا میں ہے، جس میں فرمایا وہ شخص تھا حبیب نجار۔ جب بستی والوں نے تینوں انبیاء کو جھٹلایا تو بستی والوں میں سے ایک شخص جس کا نام مفسرین نے حبیب النجار لکھا ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا تاکہ انبیاء کو نقصان پہنچانے کی صورت میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور انہیں انبیاء کی اتباع کی تلقین کرے۔ جب اس نے انہیں سمجھایا اور سب کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا تو وہ سب اس پر پل پڑے اور انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے کا شرف ملا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ پاک کی ان نعمتوں کا مشاہدہ کر لیا جو اللہ پاک نے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہیں تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، اے کاش میری قوم جان لیتی جو میرے رب نے میری مغفرت کر دی ہے اور مجھے اہل کرامت و سعادت میں سے ٹھہرایا ہے۔ گویا حبیب نجار کا جنت کا قول اللہ پاک نے سورہ یاسین میں نقل فرمایا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وہ مومن شخص زندگی میں بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا اور مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کا خیر خواہ تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک بندوں پر افسوس کا اظہار فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی رسول آتا یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ پاک کے وجود، توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل جو قرآن میں بار بار مذکور ہوئے ہیں، ان میں سے 3 قسم کے دلائل یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے، لیل و نہار اور شمس و قمر، کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں۔ ان دلائل کے ضمن میں سورہ یاسین ایک ایسی حقیقت کا اعلان کرتی ہے جس سے نزول قرآن کے زمانے کے بڑے بڑے اہل علم بھی ناواقف تھے۔ آیت نمبر 36 میں ارشاد خداوندی ہے، وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے ہیں۔ قدیم زمانے کے انسانوں کا خیال اور تحقیق یہ تھی کہ جوڑا صرف انسان اور حیوان ہی ہوتے ہیں، جبکہ موجودہ دور کے سائنسدانوں نے طویل تحقیق اور مغز ماری کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ زوجیت یعنی جوڑا نہ صرف انسانوں بلکہ نباتات، جمادات اور تمام کائنات میں پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایٹم جو کہ مادے کے اجزاء میں سب سے چھوٹا جز ہے، وہ بھی 2 مختلف اجزاء، ایک الیکٹران اور دوسرا پروٹون، دونوں سے مرکب ہوتا ہے، اور یہ دونوں جز نر اور مادہ کے مشابہ ہیں۔ سورہ یاسین کے علاوہ سورہ زاریات میں بھی اس علمی اور سائنسی تحقیق کی صدیوں پہلے نشاندہی کر دی گئی تھی۔ وہاں فرمایا گیا ہے، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس کے بعد سورہ یاسین قیامت کی ہولناکیوں اور سور پھونکے جانے کا تذکرہ کرتی ہے۔ جس وقت پہلی بار سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنے معمولات کی ادائیگی اور خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے۔ سور اسرافیل کی آواز سن کر ان پر خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اسے نفخہ فزع بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری بار کے سور سے حی و قیوم کے سوا سب کو موت آ جائے گی اور کوئی زیرو زندہ نہیں رہے گا۔ تیسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے جی اٹھیں گے اور حاکم حقیقی کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ مومنین متقین کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، جبکہ مجرم جو کہ دنیا میں صلحاء کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے انہیں الگ کر دیا جائے گا۔ پھر ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ چونکہ اس صورت میں زیادہ تر بحث مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے حوالے سے ہے، اس لیے اس صورت کے اختتام کو بھی اسی پر کیا گیا ہے۔ فرمایا، ارشاد خداوندی ہے، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہی ہے جو خوب پیدا کرنے اور علم رکھنے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصافات ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 37ویں سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 56ویں سورہ مبارکہ ہے۔ یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، 182 آیات اور 5 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں اللہ پاک نے صف باندھنے والوں کی قسم کھائی ہے۔ صافات کے معنی ہوتے ہیں صف باندھنے والے۔ صف باندھنے والوں سے مراد یا تو مجاہد ہیں جو میدان جہاد میں صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یا نمازی یا فرشتے۔ اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ صافات رکھا گیا ہے۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے ان ملائکہ کے ذکر سے جو عبادت اور تسبیح و تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے بعد جنات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ چوری چھپے ملائے اعلیٰ کی خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے ہیں اور انہیں مار بھگاتے ہیں۔ سورہ صافات مرنے کے بعد جی اٹھنے اور حساب و جزا کے مسئلے سے بحث کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بارے میں مشرکین کا موقف بڑا عجیب ہے۔ وہ اس عقیدے کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہڈیوں کے چورا چورا ہونے اور خاک میں مل جانے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو کام انہیں مشکل بلکہ ناممکن محسوس ہوتا ہے وہ اللہ پاک کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام تیسری بار سور پھونکیں گے تو یہ سب اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر وہ بڑی حسرت اور ندامت کے ساتھ کہیں گے کہ یہ ہے اعمال کی جزا کا دن
جس کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے، پھر انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، وہاں آپس میں جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ دوزخیوں کی باہمی لعن طعن کے علاوہ یہ سورۃ جنتیوں کا آپس میں مکالمہ بھی ہم کو سناتی ہے، جب انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نہال کر دیا جائے گا اور وہ عزت و راحت کے تخت پر شاہزادوں سے کروڑوں گنا زیادہ خوش بیٹھے ہوں گے تو اپنے ماضی کو یاد کریں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین ہوا کرتا تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا، بڑی عجیب بات ہے کہ تم آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں تو ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے، ہم سے زندگی بھر کے اعمال کا حساب لیا جائے اور پھر کسی کو جزا اور کسی کو سزا دی جائے؟ یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، نہ جانے تم کیوں ایسی خلاف عقل باتوں پر یقین رکھتے ہو۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھے گا کہ کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ اتنے میں وہ خود جھانک کر دیکھے گا تو اپنے اس عقل پرست اور منکر آخرت دوست کو دوزخ کے وسط میں جلتا ہوا دیکھے گا تو اس سے کہے گا، اللہ کی قسم تو مجھے بھی ہلاک کر چکا تھا، اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ سورہ صافات بعض انبیاء علیہ السلام کے قصص کو بیان کرتی ہے۔ ان میں پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جن کی قوم نے انہیں جھٹلایا تو جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا گیا۔ دوسرا قصہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، جو کہ 2 مرحلوں میں بیان ہوا۔ پہلے مرحلے میں ان کی دعوت توحید کا بیان ہے، انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کو کیسے ایمان کی دعوت دی، کیسے ان کے سالانہ جشن میں شرکت سے معذوری ظاہر کی، کیسے ان کے بتوں سے 2 ہاتھ کیے، مشرکوں نے انہیں زندہ جلا ڈالنے کی کیا تدبیر اختیار کی اور کیسے اللہ پاک نے انہیں بچا لیا۔ دوسرا مرحلہ ذبح کا ہے، مشہور قصہ۔ یہ واقعہ سورہ صافات ہی میں مذکور ہے، باوجود کہ قرآن کریم کے متعدد مقامات پہ حضرت خلیل علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ قصہ سورہ صافات کے علاوہ کسی دوسری صورت میں مذکور نہیں۔ یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ پاک کی رضا کی خاطر ابتلاؤں اور آزمائشوں میں گزری، لیکن یہ ابتلا ان سب ابتلاؤں سے زیادہ جاں غسل تھی۔ آپ کو خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، آپ تسلیم و رضا کا پیکر بن کر فوراً تیار ہو گئے۔ بیٹے کو خواب سنایا تو وہ بھی پیکر تسلیم تھا، آپ بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑ کر ذبح کرنے لگے۔ فوراً اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی، اب لڑکے کو چھوڑو اور تمہارے پاس جو یہ مینڈا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر دو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازتے ہیں۔ تیسرا قصہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا ہے۔ چوتھا قصہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے، جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا جو بعل نامی بت کی عبادت کرتی تھی۔ اس بت کے نام پر بعل بک نامی ایک شہر آباد تھا، جس کے آثار آج بھی دمشق کے مغرب میں ملتے ہیں۔ پانچواں قصہ حضرت خلیل علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا ہے، جنہیں اردن کے اطراف میں سدوم والوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر وہ بدترین قسم کی شہوت پرستی اور کفر میں مبتلا ہو کر اندھے بہرے ہو چکے تھے، پیغام ہدایت سننے کے لیے آمادہ نہ ہوئے اور بالآخر عبرتناک عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ چھٹا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، جنہیں مچھلی کے پیٹ میں کچھ عرصہ رہنا پڑا، جن کی قوم کو عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کا شرف حاصل ہوا۔ انبیاء کے ان قصص کے اختتام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا کہ وہی غالب اور منصور ہیں اور ہمارا لشکر غالب آ کر رہے گا۔ سورت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاندین سے، یعنی جو مخالفین ہیں، عناد ضد کرنے والے ہیں، ان سے اعراض کرنے کا حکم ہے، یعنی الگ ہو جانے کا حکم ہے، اور اللہ پاک کی حمد اور تسبیح کا بیان ہے۔ یہی داعی کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علوم و معارف کو سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اجمالی عنوانات ہیں صورتوں کے،
تفصیلی باتیں تو بڑی بڑی تفاسیر کے اندر موجود ہیں، یہ صرف اس لیے تاکہ انسان کو شوق اور رغبت ہو اور وہ ان علوم و معارف کی طرف متوجہ ہو جائے اور کلام مجید کے الفاظ سے بڑھ کر کلام مجید کے معنی اور معارف کو جاننے کی کوشش کرے اور پھر اس کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک ہمیں اس میں سرخروی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست فرما لیجیے۔